اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ پیام صبح میں آپ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی موضوع پر بات ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی آیت ہم لاتے ہیں اور اس پر بات کرواتے ہیں اپنے معزز مہمان سے۔ خواتین و حضرات، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت، اگر ایک آیت ہے پروگرام میں یا ایک سے زائد آیات ہیں، یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ آج کی آیت یہ بہت بڑی آیت، ایک جامع ترین آیت، اللہ اکبر، ایک اخلاقی پروگرام دیا جا رہا ہے پوری انسانیت کو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، عیدین کے خطبے ہوتے ہیں ان میں سنتے ہیں، لیکن ہم شاید سن کر آ جاتے ہیں، ہم اس آیت کے اندر نہیں اترتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں 3 کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، 3 کاموں سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 کام تمہیں کرنے ہیں، یہ 3 کام تمہیں نہیں کرنے ہیں، اور یہاں پر امر کا صیغہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ عدل کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، ایتاء ذی القربی کیا ہوتا ہے، جن کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ عدل سے کام لو، احسان سے کام لو۔ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ اور یہ ایتاء ذی القربی، قربہ میں کون کون شامل ہیں؟ محض صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے، یعنی رشتہ دار، اہل خانہ یا خاندان، ان کا ذکر ہو رہا ہے، یا اہل قربہ میں ہم اپنے دوستوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، 3 کاموں سے روکا جا رہا ہے۔ یہ فحشا کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، بغی کسے کہتے ہیں، یہ سرکشی، کب سرکشی میں ہمارے اعمال ڈھلنے لگتے ہیں یا ہماری حدود سرکشی سے ملنے لگتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس تعلق سے قرآن کریم کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں، سوالات ہم اٹھائیں گے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے لاہور اسٹوڈیوز میں۔ ایک دنیا کے آپ محبوب، تفسیر قرآن آپ بیان فرماتے ہیں، قرآن کے ذریعے آپ ہی کا خاصہ، ہم سب آپ کے بڑے مداح ہیں اور ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سورہ نحل اور آیت نمبر 90 کی تلاوت سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ درست جواب 6 ماہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم اسلام کا مرکز کس جگہ کو بنایا گیا تھا؟ ریاض الجنہ کو یا صفہ کو یا صحن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221434527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، کتنی بڑی آیت ہے یہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، جو آیہ کریمہ جی آج آپ نے جس کا انتخاب فرمایا ہے، جی، یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اجمع آیت فی القرآن، اللہ اکبر، مضامین آیت ہے، سبحان اللہ، یعنی ایسی آیت کہ پوری اسلامی تعلیمات چند الفاظ میں سمیٹ دی گئی ہے۔ کیا بات ہے۔ انسانی معاشرے کی اصلاح کا عالمی 6 نکاتی ایجنڈا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اصلاح عالم کے لیے قرآن کریم کا یہ 6 نکاتی ایجنڈا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو جمعے کے خطبے میں شامل کرا دیا۔ تب سے مسلمانوں کے ہاں جمعہ کے اور عیدین کے خطبے میں یہ آیہ کریمہ خاص طور پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ آیہ کریمہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ کئی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس آیت کو سن کر ہی مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دودھ شریک بھائی یعنی رضائی بھائی خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر تو چکا تھا لیکن پوری طرح سے شرح صدر مجھے حاصل نہیں تھا۔ ایک دن میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو آپ پر خاص وحی کی کیفیت جب طاری ہوتے دیکھا تو میں اس انتظار میں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کیفیت سے جب نکلیں گے تو فرمائیں گے کہ ان پر کون سی آیات اتری ہیں۔ جب وحی کی کیفیت مکمل ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو اس آیت کو سن کر اتنی جامع ترین آیت کہ جس میں پوری انسانیت کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے اصلاح کا مکمل نظام دے دیا گیا ہے مختصر ترین جملوں میں، اس آیت کو سن کر میں پوری شرح صدر کے ساتھ مسلمان ہوا اور میں نے پورے شرح صدر کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا۔ اسی طرح انیق صاحب اقسم ابن کے سردار تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت و رسالت کا ذکر ان کے قبیلے تک پہنچا، ان کے خاندان تک پہنچا تو وہ خود آنا چاہتے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں، لیکن لوگوں نے مشورہ دیا کہ 2 افراد بھیجیں
اور معاملے کی تحقیق کریں۔ وہ جا کے پوچھیں۔ جب وہ دونوں افراد آئے تو انہوں نے دو سوال کیے، ایک من انت اور دوسرے ما انت۔ ایک یہ کہ آپ کون ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا تعارف کرایا کہ انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ دوسرے سوال جو ہے کہ آپ کون ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو تعلیمات لے کر آیا ہوں ان تعلیمات کا خلاصہ اس آیہ کریمہ میں ہے۔ یہ آیت پڑھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے انہیں سنائی۔ جب ان دو افراد نے جا کر اپنے سردار کے پاس یہ آیت پڑھی تو سردار نے یہ بات کہی کہ اس آیت میں جو کچھ مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کے سامنے آ جانے کے بعد پھر ہمیں اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ولید ابن مغیرہ قریش کا نمائندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں آ کے حاضر ہوا۔ قریش نے نمائندہ بنا کے بھیجا تھا اور انہوں نے یہ چاہا تھا کہ بڑا دانا اور سمجھدار آدمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتائیں گے، ان سے کوئی بات کریں گے، معاملہ فہمی کی صورت پیدا کریں گے تاکہ درمیان میں کوئی بیچ کی راہ نکل آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ پڑھی ان کے سامنے تو اس نے یہ بات کہی کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جو بہت پر اثر ہے اور ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا عبید اللہ سندھی ہمارے ایک بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں، وہ 45 سال تک مسلسل قرآن کریم لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ 700 سے زائد علماء ان کے مقامات پر بھی گئے اور مکہ مکرمہ میں 12 سال رہے۔ جی۔ مکہ مکرمہ سے جب وہ واپس آنے لگے ہندوستان تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑوں، لیکن ایک قرآن کریم کا ایک پروگرام ہے، انسانی فلاح اور انسانی نجات اور انسانی اصلاح کا ایک پروگرام ہے جو میں جس پروگرام کے حوالے سے یہ امت منفرد ہے کہ یہ اس امت ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے یہ اسلام کا جو عالمی پروگرام ہے ہندوستان کے علماء تک پہنچاؤں تاکہ وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور یہ آیہ کریمہ اس کو انہوں نے اسلام کا عالمی پروگرام قرار دیا۔ انیق صاحب، جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے روکا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ کسی کام سے روکنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نہیں کا لفظ ہی آئے، جیسے یہاں آیا ہے ینہا، روکا گیا ہے، اور یامرو، حکم دیا گیا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یامرو کے الفاظ آتے ہیں کرنے کے لیے، کرنے کا حکم دینے کے لیے، اور روکنے کے لیے ینہا کے الفاظ آتے ہیں، نہیں کے الفاظ آتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ امر کا صیغہ آتا ہے اور نہیں کا صیغہ آتا ہے، اور کبھی کبھی نہیں کے اظہار کے لیے لائے نہیں آتا ہے، یعنی کہ روکنے کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، وہاں اجتناب کا لفظ آیا ہے، تو کہیں لائے نہیں آتا ہے، کہیں ینہا کا لفظ آتا ہے اور نہیں کا لفظ آتا ہے، اور کہیں اجتناب کے الفاظ، مختلف الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں کسی کام کے کرنے اور کسی کام سے روکنے کے لیے۔ تو یہاں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 روکا گیا ہے۔ پہلا کام جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اور عدل کا معنی کیا ہے؟ غور کیجئے ذرا،
جی عدل کے اصل معنی یہ ہیں کہ ہر حقدار کو اس کا جو حق بنتا ہے بے لاگ طریقے سے دے دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اور عدل تمام عقائد اور اعمال اور اخلاق اور معاملات اور جذبات میں توازن اور اعتدال کا نام ہے عدل. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ محمد بن کعب قرظی سے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عدل کی تعریف کر دیجئے، مجھے سمجھا دیجئے عدل کیا ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. میں کہوں گا ناظرین سے کہ ذرا اس پر توجہ دیجئے. ایک صاحب علم اللہ والے کیا خوبصورت مفہوم بیان فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے، معاشرے میں عدل یہ ہے کہ ہر چھوٹے کے لیے تم باپ بن کر سوچو اور ہر بڑے کے لیے بیٹے کی طرح مؤدب بن جاؤ، اور ہر ہم عمر کے لیے ماں جائے سگے بھائی کی طرح خیر خواہ بن جاؤ. مردوں میں یہ، اور عورتوں کے لیے بھی بالکل ایسے ہی کہ ہر بڑی عورت کو ماں کا احترام دو، ہر جوان عورت کو بہن کا احترام دو، شفقت دو، اور ہر چھوٹی عورت کو بیٹی سمجھو. انیق صاحب، ایک زمانے میں گاؤں کی بیٹی پوری گاؤں کی بیٹی سمجھی جاتی تھی. آج ایسا کیوں ہے کہ اسی کی بیٹی ہے جس کی بیٹی ہے. تو حضرت محمد بن کعب قرظی فرما رہے ہیں کہ عورت کے معاملے میں ہر بڑی کو ماں کا احترام، اور ہر جوان خاتون اپنی عمر خاتون کو بہن کی طرح شفقت اور احترام، اور ہر اپنے سے کم عمر کو، چھوٹی عمر کی عورت کو یا خاتون کو یا بچی کو بیٹی کی شفقت. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے ان کی تمام شریعتوں کا لب لباب 4 اصول ہیں انیق صاحب. پہلی طہارت، پاکیزگی، ظاہری اور فکری، جسمانی اور روحانی، ہر لحاظ سے طہارت اور پاکیزگی ہو. ظاہری لحاظ سے بھی انسان پاک صاف ہو، اور فکری لحاظ سے بھی سوچ بھی اس کی پاکیزہ ہو، خیالات بھی اس کے پاکیزہ ہوں. پہلی چیز طہارت ہے. دوسری چیز اخبات ہے انکساری، عاجزی، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو. اور تیسری چیز سماحت ہے، پاکیزہ اخلاق، بد اخلاقی اور برے اخلاق سے بچ کر پاکیزہ اخلاق کا اختیار کرنا. اور چوتھی چیز حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں عدل ہے. عدل کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار حکم دیا، بلکہ اپنے حبیب کو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَكُمْ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کروں. اللہ قرآن کریم میں ہمیں فرما رہے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بات بھی اگر کر رہے ہو، فیصلہ کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، تمہیں کہیں بڑا بنا لیا گیا ہے اور تم سے چاہا گیا ہے کہ تم ہماری رہنمائی کرو، تو بات کرو تو انصاف پر مبنی کرنا، چاہے مقابلے میں تمہارے خونی رشتہ داری کیوں نہ ہو. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر تمہیں مجبور نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. تو عدل کا لفظ انیق صاحب انصاف سے زیادہ جامع ہے. انصاف نصف کر کے دینا، آدھا کر کے دینا، برابر. لیکن عدل کیا ہے؟ عدل ہے ہر حقدار کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر حقدار کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ دینا. اور ایک بڑی خوبصورت بات کسی بزرگ نے فرمائی، انہوں نے کہا ایک ہے عدل اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کہ اللہ کی ذات عالی اور اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کے علم میں اور اس کی قدرت اور اس کے اختیار میں کسی اور کو اس کا سانجی نہ بنایا جائے. یہ عدل ہے.
اللہ کو اس کا حق دیا جائے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سوال فرمایا نا آپ نے کہ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ خود اس کا جواب دیا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کے علم میں کسی اور کو اس کا سانجی نہ بنایا جائے، اس کا سانجی نہ بنایا جائے۔ اور عدل اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنایا جائے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی ذات کے ساتھ انصاف، اپنے وجود کے ساتھ انصاف، اپنی ذات کے ساتھ، یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری جائے۔ اور عدل ہے مخلوقات کے جتنے حقوق ہیں، حقوق العباد، ان کو جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیتے چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اعط کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی گزارو۔ اور کیا خوبصورت بات انیک صاحب، آج کل آپ دیکھیے ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرا حق ہے، میں اسے لے کے رہوں گا۔ ہر آدمی حق کا مطالبہ کر رہا ہے، حق طلب کر رہا ہے۔ ہمارے دین نے حق طلب کرنے کی بجائے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض نبھاتے رہو۔ وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرتے رہو۔ تو پہلی بات جو ہے وہ عدل کا حکم ہے، اور عدل قائم کرنے والا وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں، 7 بندے اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں پہلا کون ہے؟ امام عادل، عدل قائم کرنے والا، انصاف، عدل قائم کرنے والا حکمران۔ اور حضور نے فرمایا عدل ساعت او عدل یوم، ایک دن کا انصاف یا ایک گھڑی کا انصاف 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ججز اور قاضی اور منصب قضاء پر فائز وہ تمام لوگ جو آج چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک کرسی عدالت میں منصب قضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں انیک صاحب کہ عدل قائم کریں، بے لاگ عدل، بے لاگ عدل، اغراض سے پاک، مفادات سے پاک، جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق دیں۔ پہلا کام تو عدل ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلا کام جیسے آپ نے بات فرمائی، اور یہ عدالت عالیہ، وہ سپریم کورٹ، وہاں پہ جو ججز ہیں، یہ چیف جسٹس ہیں، وہ خیال رکھیں محض عدالت کا قیام ضروری نہیں ہے، عدل کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ محض کام سے بڑوں کا نہیں عدل فراہم کرنا، ڈاکٹر صاحب ہر شخص کا یہ کام ہے۔ اور جیسے آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ حق کو اس کے حقدار تک پہنچانا یہ عدل ہے، اور معاشرے سے اگر عدل اڑ جائے تو یہ معاشرتی بدن بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو بیمار پڑنے سے روکنا ہے۔ عدل کے ساتھ اب بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ 3 کرنے کے کام، 3 نہ کرنے کے والے کام، ان پہ میں چاہتا ہوں آپ بات فرمائیں، اس لیے ذرا اب عدل سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً احسان کی بات کر رہا ہے، عدل اور احسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے تھے کہ آدمی کی ظاہری تربیت، آدمی کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ احسان، پھر ایک حدیث احسان بھی یاد آتی ہے ہمیں، ارشاد فرمائیے۔ بالکل اسی طرف اشارہ ہے۔ دوسری بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ احسان ہے۔ جی۔ اور احسان کیا ہے؟ ہر کام کو عمدگی سے بجا لانا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے۔
کہ حق سے زائد دینا یہ احسان ہے. سبحان اللہ، حق سے زائد دینا. سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وزن کرنے والے کو فرما رہے ہیں کہ تو ترازو پوری طرح سے تول اور ذرا جھکتا ہوا تول. اللہ اور فرمان نبی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر احسان کو لازم کر دیا ہے، احسان کو لازم کر دیا ہے. اور وہ جو حدیث احسان جس کی طرف آپ اشارہ فرمایا آپ نے، وہ کیا ہے؟ عبادت کا اعلیٰ درجہ، عمدہ. دیکھو ہم نماز میں جب نماز مکمل کر لیتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابی سے کہ ہر نماز کے بعد تو نے اس دعا کو لازم پکڑنا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عبادت میں بھی عمدگی کو تلاش کرنا ہے، عمدگی کے ساتھ عبادت بجا لانی ہے. اور عبادت کا اعلیٰ درجہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین موجود ہیں، اور جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ حدیث جبریل کے الفاظ ہیں کہ وہ سوال جب کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ. جب تو نے سر سجدے میں رکھا ہے تو تجھے ایسے لگے جیسے تو نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی عظمت کا کی کیفیت کے ساتھ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ. اور اگر ابھی تک تو اس سطح پر نہیں پہنچ پایا کہ تو اپنے سامنے رکھ کر عبادت کر رہا ہو، تو پھر اتنا تو یقین کر لے فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب اس کیفیت کے ساتھ بندہ عبادت کر رہا ہے تو وہ احسان کے درجے میں ہے. انیک صاحب احسان کے درجے میں ہے. اور احسان کا ایک معنی کیا ہے کہ اگر اس احسان کا صلہ اور پراپوزیشن الہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھا برتاؤ کرنا، دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. اور قارون سے لوگوں نے کہا تھا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. اور مومن کی شان اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے کر احسان کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مفہوم بیان فرمایا. آپ نے فرمایا تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ. سبحان اللہ. 3 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا احسان کیا ہے؟ جو تیرے ساتھ قطع تعلق کی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ، صلہ رحمی کر. تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ. جو تیرے ساتھ رشتہ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھنے کی کوشش کر. وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ. اور جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اسے عطا کرنے والا بن جا. اللہ. وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ. اور جو تیرے ساتھ زیادتی اور حق تلفی کر رہا ہے تو اس کو معاف کرنے والا بن جا. جب جو 3 کام کرے گا، رشتے توڑنے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور جو محروم رکھتا ہے اس کو تو عطا کرنے والا بنے گا، اور جو ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف. اللہ نے تجھے احسان کے درجے پر فائز کر دیا ہے. یامر بالعدل والاحسان. تو احسان والا کام کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو. تو دوسری چیز جو ہے وہ احسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور تیسری چیز انیک صاحب ایتاء ذی القربہ. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ایتاء ذی القربہ پہ آئیں، میں چاہ رہا ہوں ذرا سا یہ گفتگو مزید آپ فرما دیجئے اور ہمیں سکھا دیجئے مزید یہ باتیں. کچھ گفتگو تو ہو گئی احسان کے حوالے سے، آپ نے حدیث جبریل بھی عطا فرما دی یہاں. ڈاکٹر صاحب صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو احسان جو عدل سے آگے کی چیز ہے، کیا یہ احسان ایثار، قربانی، درگزر کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے؟
اور معاشرے احسان کے زیر سایہ جب بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے نہیں بنا پائے، تو ان میں کتنا نور اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. ارشاد فرمائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انیک صاحب، یہ درگزر کرنا، یہ تو معاشرہ احسان کی کیفیت میں ڈھلتا ہی تب ہے جب انسان درگزر کرنے اور معاف کرنے کی ادا کو اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، اس نے بہت بڑا کام کیا. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، باوجود حق پر ہونے کے اپنا حق چھوڑ دیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میرے ذمہ ہے، اس کا اجر میرے ذمہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوگا، اللہ اس کا اجر اپنے ذمہ لے رہے ہیں. تو احسان اس وقت یقیناً معاشرے میں لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے جب ہم درگزر کرنے والے ہوں، معاف کرنے والے ہوں. اور کیا خوبصورت بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے تھے. اللہ نے فرمایا لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا. معاف کر دو، درگزر کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا. یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں سورہ نور میں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. حضور نے فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے، تم بھی تقسیم کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، تم کھلانے والے بن جاؤ. اللہ دے رہا ہے بے پایاں دے رہا ہے، تم بھی اپنے ہاتھوں سے دینے والے بن جاؤ. اپنے اللہ معاف کر کے رہا. اخلاق پیدا کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایتاء ذی القربہ. جی تیسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ہے ایتاء ذی القربہ. قرابت داروں کو دینا، قرابت داروں کو دینا. انیک صاحب، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا بار بار ذکر فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آت ذی القربہ حقہ والمسکین وابن السبیل. قرابت داروں کو دے، اپنے مال میں سے دے. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. دو ان کو اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا آت المال علی حبہ ذوی القربہ. نیکی کے اعلیٰ درجے کو وہ شخص پاتا ہے جو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے. سورہ روم میں فرمایا فآت ذی القربى حقہ. حقداروں کا، قرابت داروں کا حق ہے تمہارے مال میں، وہ حق ان کا ادا کرو. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں یسألونک ماذا ينفقون. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. اللہ فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر. جو بھی اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ مال تم خرچ کرو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی. پہلے والدین پر خرچ کرو. اپنا خاندان، اپنے بیٹے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، ان کا خرچ تو تمہارے ذمہ ہے ہی ہے. اس کے بعد فللوالدین، والدین پر خرچ کرو. ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنا، اگر وہ محتاج ہیں تو اولاد پر فرض ہے. ایک بیٹے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بیٹے کا بازو باپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا تھا انت ومالک لابیک. تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یہ یعنی ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. والدین کو خرچ کرو. اور پھر فرمایا والاقربین، قریبی رشتہ دار. صحابہ نے کہا قریبی رشتہ دار، اس کی وضاحت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالہ ماں کے بعد خالہ ہے، باپ کے بعد ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ہیں، پھر فرمایا الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی ہے وہ مال کے خرچ کے لحاظ سے اور دینے کے لحاظ سے بھی اتنا ہی قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ ایک شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب خاندان کی ہم خبرگیری رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے، تو اس خاندان کے اچھے ہونے کے اثرات معاشرے پر پڑیں گے، اور اسی طرح یعنی ایک خاندان 100 خاندان، ہزاروں خاندان جس سے بنتا ہے معاشرہ، پھر معاشروں کی تطہیر ہوتی چلی جائے گی اور معاشرے خوبصورت ہو جائیں گے۔ ایک سوال اس ذیل میں یہ تھا ڈاکٹر صاحب، آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں آپ نے جو بات فرمائی وہ رشتہ داروں کی بات فرمائی، خاندان کی بات فرمائی، صلہ رحمی کی بات فرمائی، کیا ہوئی نا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جو قریب ہیں ہمارے، کیا ان میں ہم اپنے دوستوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ میں کیا حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ ذرا غور کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علیہما، پہلے تو ان کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے، والاستغفار لہما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کے ذمے جو ادا ہے، قرض وغیرہ ہے، اسے ادا کرنا ہے، اور وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور وہ خونی رشتے جو ان کی وجہ سے قائم ہوئے ان کو ان کے چلے جانے کے بعد بھی قائم رکھنا ہے، اور اللہ اکبر فرمایا وَإِكْرَامُ الصَّدِيقِهِمَا، ماں باپ کے دوستوں کا بھی ویسے ہی ادب اور احترام کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بھی وہی رویہ قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے جو ماں باپ کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو دوست، خاص طور پر ماں باپ کے دوست، ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، ان کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کا حق ویسے ہی، ان کا احترام اور ادب اور ان کی خدمت ویسے ہی جیسے کہ ماں کی اور باپ کی کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں ہیں، راستے میں ایک گئے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو حضرت عبداللہ بن عمر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے جب مل کر خوش ہوئے اور اپنی سواری ان کے سپرد کر دی، اور اپنی پگڑی اتار کے سر پہ سے ان کے سپرد کر دی، ان کے سر پہ رکھ دی۔ تو ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا دے دیا جائے تو یہ تو خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا کچھ کر دیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اللہ اکبر، یہ میرے والد کے دوست ہیں۔ تو دوستوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوستوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب نہیں ہوگا۔ تو یہی ایتاء ذی القربیٰ میں دوست بھی آتے ہیں، احباب بھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انیق صاحب، 3 چیزوں سے اب ہم کہیں وقت نہ ختم ہو جائے پروگرام کا، وہ 3 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان میں پہلی چیز ہے فحشاء، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، پہلی چیز ہے فحشاء جس کے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور فحشاء کیا ہے؟ تمام بیہودہ اور شرمناک کام کہ جن کو یعنی قلب سلیم اور اخلاق کریمانہ رکھنے والا انسان قطعاً پسند نہیں کرتا، وہ تمام قول اور فعل کہ جو یقیناً بیہودہ اور شرمناک ہے، مثلا گالی دینا ہے، بھیک مانگنا ہے، برائی اعلانیہ طور پر کرنا ہے، پوشیدہ جرائم کی تشہیر کرنا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے، اور بخل ہے، یہ سب کے سب یہ فحشاء کے تحت آتے ہیں۔ یعنی چھوٹے گناہ، جی اللہ ان سے روک رہا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تو تمہیں خیر کی طرف لانا چاہتا ہے، شیطان تمہیں فحشاء، شیطانی ایجنڈا ہے تمہیں فحشاء کی طرف لے کے جانا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں
جن چیزوں کو فاحشہ کہہ رہے ہیں ذرا ان کا بھی ذکر سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اچھا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ فاحشہ ہے۔ فاحشہ کی جمع ہے نا جی، اور ہم جنس پرستی کو اللہ تعالیٰ فاحشہ کہہ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، قوم لوط فاحشہ کا ارتکاب کر رہی ہے، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے، ہوموسیکسولیٹی میں آ گئی ہے، اللہ اس کو فاحشہ قرار دے رہے ہیں، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں فاحشہ سے روکتے ہیں۔ اسی طرح عریانی، بے لباسی، لباس کا اتنا سمٹ کر اس سطح پر پہنچ جانا، رب کاسیات عاریات، حضور فرماتے ہیں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس تو پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن ہوتی دراصل ننگی ہیں۔ فرمایا میرے ایک دور ایسا آئے گا جب ایسی عورتیں آ جائیں گی، حضور فرماتے ہیں یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فاحشہ اور منکر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، فاحشہ ایک تو یہ کہ عریانی اور بے لباسی، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب وہ بری حرکتوں بے فحاشی پھیلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا کلچر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں فحاشی پھیلے، باقیوں کے ساتھ تو ہم آخرت میں نپٹیں گے، ان کے ساتھ ہم دنیا میں ہی نپٹیں گے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں ہی ہم عذاب دیں گے۔ باقی آپ نے جو فرمایا کہ فاحشہ اور منکر میں فرق کیا ہے، تو منکر ہر اس قول اور فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے ناپسندیدہ ہونے پر اہل عقل کا اتفاق ہو، مثلا کسی جگہ کھلی جگہ بیٹھ کر پیشاب کر دینا، گاڑی چل رہی ہے اس میں سے پھل کے چھلکے باہر پھینک دینا، جی ٹیشو آپ نے استعمال کیا ہے اس کو چلتی گاڑی میں سے باہر پھینک دینا، یہ بھی منکر ہے۔ آداب کا لحاظ نہ رکھنا، ہر علاقے میں جو ادب کے اور سلیقے کے جو معمولات رائج ہیں ان کا لحاظ نہ رکھنا۔ بعض الفاظ ایک علاقے میں محترم ہوتے ہیں لیکن دوسرے کسی اور علاقے میں ان الفاظ کو قابل احترام نہیں سمجھا جاتا۔ انزل الناس منزلہم، کلم الناس علی قدر عقولہم، حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے سٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، تو برتاؤ اس انداز سے کرنا کہ لوگوں کے لیے گراں گزرے، یہ منکر ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، سڑک کے کنارے لوگ پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل اب آخری لاسٹ 2 منٹس بغ رہ گئی یہاں پر، یہ بات ظلم و زیادتی، سرکشی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بغض کے بارے میں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ بغض کیا ہے؟ کسی چیز کی طلب میں، کسی خواہش کے حصول میں حد سے تجاوز کرنا، یہ بغی ہے۔ اللہ قانون شکنی، دوسروں کے حقوق پر دست درازی، سرکشی، بغاوت، آپ کا جو حق ہے۔ دیکھیے یہ اسم اور بغی دونوں الفاظ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اسم بھی گناہ ہے لیکن ایسا گناہ کہ جس کا دائرہ آپ کی ذات تک رہتا ہے، اور بغی ایسا گناہ کہ جس کا دائرہ آپ کی ذات سے بڑھ کر پورے معاشرے تک ہے، ایسا گناہ کہ جس سے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہو اور دوسروں کے حقوق اس سے متاثر اور مجروح ہو رہے ہوں اور قانون شکنی ہو رہی ہو، یہ ہے بغی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ہم تمہیں بڑے بےہودہ گناہوں سے بھی روکتے ہیں اور چھوٹے موٹی بےہودہ حرکتوں سے بھی روکتے ہیں اور سرکشی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں سرکشی، انسانوں کے حقوق میں سرکشی، ان کے حقوق کو پامال کرنا، یہ بغاوت
ریاست کے معاملے میں ہو یا انسانوں کے معاشرے کے افراد کے حقوق کے معاملے میں ہو، ان سب سے اللہ تعالی ہمیں روک رہے ہیں۔ سبحان انیق صاحب، یہ آیت ایسی ہے جی، کہ اگر سارے قرآن کریم کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اللہ اکبر، امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارا قرآن نہ اترتا اور یہی صرف ایک آیت ہی اتر جاتی، پورے انسانی معاشرے کے لیے یہی کافی تھی۔ اللہ، آج بھی اصلاح عالم کا یہ جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کو اگر ہم اپنے معاشرے میں رائج کرنے والے بن جائیں، بلکہ میں تو خطباء سے عرض کروں گا کہ خطیب صاحبان، آپ مہربانی کر کے یہ آیت ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، مہربانی کر کے لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہ رہا ہے، کیا کرنے کا کہہ رہا ہے، اور کن کاموں سے رکنے کا روک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، 6 نکاتی ایجنڈا، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نحل آیت نمبر 90 کے حوالے سے گفتگو ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب نے عطا فرمائی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، عیدین کے خطبوں میں ہم سنتے ہیں، جب بھی ہم جاتے ہیں ہمارے کانوں میں یہ آیت آتی ہے قرآن کریم کی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی، یعنی ہر بات اہم، لیکن یہ کہ جو خطبہ سے جو ڈاکٹر صاحب نے گزارش کی کہ وہ بتائیں لوگوں کو ترجمہ کر کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، عدل سے مراد کیا ہے اللہ کی، احسان سے کیا مراد ہے، ایتاء ذی القربی سے کیا مراد ہے، فحشاء، منکر اور بغی سے کیا مراد ہے۔ خواتین و حضرات، کتنی بڑی بات کہ اگر پورا قرآن کریم نہیں اترتا، صرف یہ آیت اتر جاتی تو یہ ہمارے لیے کافی تھی۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور یہ جو گفتگو ہمیشہ کی طرح ہمارا افسوسناک ایک معاملہ یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، نحل کی آیت نمبر 90، کتنی بڑی آیت، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی حرف آخر۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو سورہ فاتحہ کے ترجمے سے واقف ہیں، سورہ فاتحہ کے مضامین سے واقف ہیں؟ کیا ہمیں تفہیم ہو رہی ہے؟ ایک میکینیکل انداز میں جانا، اللہ اکبر کہنا، ہاتھ باندھ لینا، سورہ فاتحہ پڑھ لینا، لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک اللہ تعالیٰ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو سورہ فاتحہ کے مضامین بھی آدمی ان پر غور کرے اور جانے کہ میرا اللہ سے کیا مکالمہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکریہ۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ درست جواب 6 ماہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم اسلام کا مرکز کس جگہ کو بنایا گیا؟ ریاض الجنہ کو، یا صفہ کو، یا صحن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 27009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ آج کراچی میں کوئی مہمان نہیں، اس لیے قرآن دازی میرے ہی ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ آج کے ونر کا نام محمد رشید صاحب حیدرآباد سے، محمد رشید صاحب حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے
क़याम सुबह का रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि अक्सर ये हुआ है कि एक लुक़मे ने कई वक्त की ग़िज़ाओं को रोक दिया है। अक्सर ये हुआ है कि एक लुक़मे ने कई वक्त की ग़िज़ाओं को रोक दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस लुक़मे से अल्लाह हम सब को दूर रखे। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।